باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا سیدنا وبارک وسلم وصلی علیہ۔ میں آج یہ بڑی خوشی آج آپ بھائیوں کے ساتھ خصوصاً مجھے بتایا گیا کہ آج جو یہ فنکشن ہے اس کے اندر ہماری یہ سب غوثیہ کمیٹیز کے پورے بنگلہ دیش کے غوثیہ کمیٹی کے ٹھیک ہے بیٹا ہماری غوثیہ کمیٹی کی جو تنظیم ہے آج یہاں پہ یہ سب پورے بنگلہ دیش کی غوثیہ کمیٹیز کے اراکین ہیں جی اچھا میٹروپولیٹن سٹی کے یہ وہ کارکن ہیں، وہ نوجوان ہمارے ساتھی ہمارے بھائی جنہوں نے پوری دنیا کے اندر ایک کرونا ایک وبا کی صورت میں آیا اور اس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا، اور یہ انتہائی خطرناک وقت تھا جبکہ اس وقت پوری دنیا جو تھی وہ پریشان تھی اور ایک نفسا نفسی کا عالم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ کا بڑا کرم ہے کہ آپ بھائیوں نے اس موقع پہ اس کنونشن سینٹر کو مرکز بنایا۔ کنونشن سینٹر کا نام کیا ہے؟ آر بی کنونشن سینٹر، اور عبداللہ صاحب اس کے روح رواں ہیں۔ تو بس یہ انہوں نے کنونشن سینٹر بنایا کہ یہ بہت پیسہ لگایا ہوگا اور ان کا خیال ہوگا 2 سال میں 4 سال میں 5 سال میں اس کی قیمت پوری ہوگی، لیکن یہ بڑے خوش قسمت ہے کہ بڑے تھوڑے وقت میں اس کنونشن سینٹر نے اپنی قیمت سے کروڑوں گنا زیادہ منافع کما لیا۔ اور حقیقت تو یہی ہے کہ یہ دنیا کے اندر ہماری توجہ زیادہ دنیا پہ ہے، زیادہ ایمفیسس ہے کہ دنیا کو بہتر کیا جائے، پیسہ بنایا جائے، کوٹھی بنائی جائے، ٹھیک ہے بنانا چاہیے۔ تو اس کو پرائرٹی نمبر 1 میں ہم نے رکھا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں یہ اس کی کوئی پرائرٹی ہے ہی نہیں۔ یہ تو ایسا ہے جیسے ہم ایک بچے کو، آپ نے بچوں کو دیکھا ہوگا کہ گلی کوچوں میں کھیلتے ہیں، وہ محلات بناتے ہیں، یہ میری باڑی ہے، اس میں وہ بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے تنکوں کو جمع کرتے ہیں، چھوٹے چھوٹے پتھروں کو جمع کرتے ہیں، وہ باڑی بناتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں۔ جو میں نے دیکھا ہے، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو، کہ بچے بس 2-4 کوئی ادھر اپنا باڑی بنا رہا ہے، کوئی ادھر بنا رہا ہے کہ یہاں پہ میں سوؤں گا، یہاں پہ میری گائے بھینس ہوگی، یہاں پہ میرے مہمان ہوں گے، یہاں میں یہ کروں گا، وہ ساری خیالات کرتا ہے، اور اچانک ایک بچہ، شرارتی بچہ آ کے وہ ساروں کو لات مار کے وہ سارے محلات کو گرا دیتا ہے۔ ایسا ہے بچپن میں،
لیکن ہم تو بڑے ہو گئے، ہمارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. ہم بہت بساسا ایسڈ بناتے ہیں، کام کرتے ہیں. میں مخالفت نہیں کرتا، ایسڈ بنانے چاہیے، لیکن صرف ایسڈ نہیں، اس میں اس حقیقت کو جاننا چاہیے کہ ہم لگے رہتے ہیں. پرائرٹی نمبر 1 ہے کہ جناب باڑی بنانی ہے، باڑی کے بعد گاڑی، گاڑی کے بعد گھر والی 1 ہو گئی، 2 ہو گئی، شریعت نے 3 کی اجازت دے دی، 4 ہو گئی. سلسلہ آگے چلتا ہے. اور میں ایک بڑے جاگیردار اور بڑا رئیس تھا جس کے بڑی باڑی، اس کا بہت سلسلہ تھا. تو اس کی موت ہو گئی، اور جب اس کی موت ہوئی، اس کی لاش اٹھا کے جب لے جا رہے تھے، میری ایسی فیلنگ، مجھے ایسے لگا جیسے یہ ادھر جا رہا ہے، لیکن یہ پیچھے جو اس نے ایسڈ بنائے، بہت محل بنایا، بہت کچھ بنایا تھا، یہ سب اس کو آواز دے رہے ہیں کہ تم کہاں جا رہے ہو، ہمیں چھوڑ کے تم کہاں جا رہے ہو، تم نے تو ساری عمر، مقصد ہی تمہارا یہ تھا کہ بس یہ بنانا ہے، یہ بنانا ہے ہمارے لیے، اور آج تم ہمیں اکیلے چھوڑ کے تم جا رہے ہو. تو وہ جا رہے تھے واللہ عالم کے ساتھ، ان کے ساتھ اللہ معافی دے، جانے کے لیے کچھ نہیں تھا. اور اب زندگی ہے، اب زندگی کی اس حقیقت کو ہمیں سمجھنا ہوگا. زندگی ایک خواب ہے. آپ ایک خواب دیکھتے ہیں، اس خواب میں آپ چھوٹے ہیں، چلتے چلتے بڑے ہو جاتے ہیں، شادی ہو جاتی ہے، بچے آ جاتے ہیں، چلے. آپ اگر ہر آدمی پیچھے مڑ کے دیکھے، اپنے بچپن کو دیکھ کے اور اس کو دیکھے، تو ایسے لگتا ہے یہ تو کل کی بات ہے. یہ 50 سال، 60 سال، 70 سال یہ ایسے گزرتے ہیں، اور آخر میں جا کے انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ تو، میں سمجھا کہ زندگی کسی بڑے اس کا نام ہے، لیکن یہاں تو زندگی جو ہے یہ تو پل بھر کی. ادھر سے آئے نوح علیہ السلام سے آپ کی 900 سال سے کچھ عمر زیادہ ہوگی، 900 سال عمر تھی، تو بہت بڑی عمر ہے. جب آپ کا مرنے کا وقت قریب آیا تو آپ حالت نزع میں تھے یا وہ تکلیف کے عالم میں تھے. تو آپ سے کسی نے پوچھا کہ آپ بتائیں کہ آپ نے زندگی میں، آپ کو بہت بڑی عمر اللہ تعالیٰ نے دی، لیکن یہ بتائیں کہ آپ کو کیسے لگا یہ اتنا عرصہ، اتنا لمبا عرصہ آپ نے گزارا، یہ عرصے پہ آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ 900 سال میرے لیے ایسے ہیں جیسے اس کمرے میں اس دروازے سے میں داخل ہوا اور اس دروازے سے میں باہر نکل آیا، ابھی اس دروازے سے باہر نکل رہا ہوں. تو ساتھیوں، زندگی کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ایک بیلنس کی بہت بڑی ضرورت ہے. یعنی یہ نہیں کہ آپ بس یہ زندگی جو ہے اس سے منہ موڑ دیں. آپ نے بزنس کرنی ہے، دھندا کرنا ہے، آپ نے زندگی کے اندر ایکٹیو رہنا ہے. اگر آپ زندگی میں کمائیں گے نہیں تو مدارس کیسے بنائیں گے؟ یہ بڑے بڑے دین کے جو بڑے بڑے محل ہیں آپ نے بنائے ہیں، جامعہ ہے، تو یہ تو آپ پیسہ دیتے ہیں تو یہ بنتے ہیں. تو یہ نہیں کہ ہمیں اس چیز سے منہ موڑ کے، اس میں بیلنس
کا رکھنا بڑا ضروری ہے. اور ایک بیلنس کے ہم نے ادھر کی زندگی کتنی ہے کیلکولیٹ کرے, یہاں کتنا رہنا ہے. کوئی بہت زیادہ, آج کل تو میرے خیال 100 سال تک بہت کم لوگ جائیں گے. اگر 100 سال بھی عمر ہے تو ٹھیک ہے, 100 سال یہاں رہنا ہے, اس کا بھی پتہ نہیں ہے, لمحے کا پتہ نہیں. لیکن اگر ملتا ہے, لیکن آگے جا کے قبر میں کتنا رہنا ہے, یہاں کا تو حساب ہو سکتا ہے, ڈیٹ آف برتھ لکھ دی اور جو ڈیتھ کا جو سرٹیفکیٹ ہے اس میں لکھا ہوگا کہ مرا کب ہے, تو آپ بتا سکتے ہیں جی کہ میں نے اتنا میں رہا اس دنیا میں. لیکن اب یہ ایک سٹیج ہے, اب دوسرا سٹیج ہے قبر کا. اب اس بارے میں بھی تو ہمیں کیلکولیشن کرنی چاہیے کہ ہم نے وہاں کتنا رہنا ہے. تو آپ میں سے کسی نے یہ حساب لگایا ہے جی؟ یہ حساب لگ سکتا ہے؟ وہ لمبا عرصہ ہے, کتنے دنیا, کتنے بادشاہ, کتنی رجیم آ گئے, ایسے آئے ایسے چلے گئے. لمحہ ایسے ہوا تھا, ایسا آیا ایسا چلا گیا. لیکن قبروں میں اب وہ پڑے ہیں. یہ قبر کی زندگی اتنی لمبی زندگی ہے کہ اس کا حساب کوئی نہیں لگا سکتا. تو اصل جو ہمارا وہ جگہ ہے, وہ ہمارے وہ جگہ جہاں ہم نے ایک لمبا عرصہ گزارنا ہے, اور لمبا عرصہ گزارنے کے بعد ہم نے ایک ایسے امتحان سے پھر گزرنا ہے کہ جہاں ہمارا کنڈکٹ, ہم نے کیا کیا, ہماری اچھائیاں, ہماری برائیاں, ہمارے نام اعمال جو ترازو میں رکھے جائیں گے, اچھائیاں بھی برائیاں بھی, اور وہاں اس بنیاد پہ فیصلے ہوں گے. تو میرے ساتھیوں, ہمارے سامنے کتنا بڑا رستہ ہے, کتنے جس وہ منزل ہے اس تک پہنچنے کے لیے کتنا کھٹن راستہ ہے, کتنے دشوار گزار رستوں سے گزر کے ہم نے منزل کی طرف جانا ہے. اور یہ تو فیس کرنا ہے ہم نے. دنیا کے بڑے بڑے سائنسدان, بڑے بڑے دولت مند سب کچھ کر سکتے ہیں, لیکن موت کا رستہ نہیں روک سکتے, موت کو نہیں روک سکتے. اس پروسیس سے منہ موڑ نہیں سکتے کہ بھئی ادھر سے نہیں ادھر سے جاؤ تو بس حساب کتاب بھی نہیں ہوگا اور وہ چیزیں بھی نہیں. اس طرح سے کوئی جان نہیں بچا سکتا. ہاں, میں نے جیسے کہا کہ وہاں پہ جیسے میں نے ایک ہستی کی بات, شخصیت کی بات کی کہ جب وہ اس کی لاش اٹھا کے جا رہی تھی تو ایسے لگ رہا تھا کہ اس کے در و دیوار اسے پکار رہے ہیں, ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو, تم نے تو ہمیں زندگی سمجھ کے اور تم نے ہمارے اس کو بنایا. تو یہ ایک طرف یہ صورتحال, دوسری طرف یہ ہے کہ ہم اپنی دولت کو پیچھے چھوڑ کے جاتے ہیں, تو کیا کوئی ایسا ذریعہ بھی ہے کہ ہم جو کما رہے ہیں اس کے لیے کوئی ایسا منصوبہ ہو کہ یہ ہم اپنے ساتھ بھی لے جائیں؟ ایسا ممکن ہے بھیا, کیوں نہیں, کیوں نہیں؟ آپ مال لے کے جائیں گے, آپ کو صلہ نہیں ملے گا. آپ اوسیا کمیٹی میں آپ نے یہ ایمبولینس دے دی, یہ ایمبولینس سانس نہیں جائے گی؟ جائے گی کہ نہیں جائے گی؟ تو آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نہیں؟ بھائی آپ تو باجی کے بچے ہیں, آپ کو اتنا بھی علم نہیں ہے یا آپ تھوڑے جذبات میں آ گئے ہیں؟ آپ نے اتنا بڑا جامعہ بنا دیا, کسی نے ایک پتھر ڈال دیا, کسی نے 100 پتھر ڈال دیے,
کسی نے لاکھ ڈال دیا، کسی نے کروڑ ڈال دیا، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ انویسٹمنٹ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی؟ جی ابھی آپ کہہ رہے تھے نہیں جائے گی، اب کہہ رہے ہیں جائے گی، جی ساتھ جائے گی۔ ڈیسائیسو موومنٹ، فیصلہ کن مرحلہ، جو جائے گی اس کو لے جانا ہے، جو نہیں جائے گی اس کو پھر آباد کہہ دینا ہے۔ بھائی عارضی اب تمہارے ساتھ رشتہ ہے، اتنا رشتہ ہے بس جہاں تک یہ سانس اور اس کا ہے ٹھیک ہے، تمہارے ساتھ ایک تعلق ہے، اس کو بھی ٹائم دیا، لیکن جو ساتھ لے کے جانا ہے اس کا بندوبست جو ہے وہ پہلی پرائرٹی وہ ہونی چاہیے۔ کیونکہ یہاں پہ کتنے میں ان دنوں میں روزانہ محسن صاحب اور دوسرے ساتھی کہ جی فلاں ہمارے بندے کو سٹروک ہو گیا، فلاں کو سٹروک ہو گیا، فلاں مر گیا، جی یہاں کام کر رہا تھا اس کو سٹروک ہو گیا، مر گیا۔ تو زندگی کا تو کوئی حساب کتاب نہیں، کسی وقت بھی ہمارا سفر جو ہے یہاں سے ہمارا کھاتا ختم، اب چلو بھائی، جب چلو تو اس وقت کا سامان کہ یہ سامان ہمارے پاس، بھائی اس لمبے سفر پہ جانا ہے، آپ یہاں شہر تک جائیں گے، آپ نے تھوڑا سا سامان رکھنا ہے، شاید جیب میں آپ ٹافیاں رکھ لیں اگر شوگر ڈاؤن ہو گیا، اتنا زیادہ اہتمام نہیں کریں گے، لیکن لمبے سفر پہ جاتے ہیں تو آپ کو کپڑوں کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، آپ نے بھئی وہاں پہ پیسہ بھی چاہیے ہوگا، پیسہ بھی ہوگا، کھانے کا بندوبست کرنا ہوگا، یہ سارے بندوبست کرنے ہوتے ہیں جب سفر لمبا ہو۔ تو ہمارا سفر لمبا ہے یا چھوٹا ہے؟ کتنا لمبا ہے؟ انلمیٹڈ۔ یہ ہماری سوچ سے بھی ماورا ہے، اس کو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ لیکن دوسری طرف ہماری حالت یہ ہے کہ ہم بچوں کو، مائیں تنگ کرتے ہیں، بچے گھر کا کام کرتی ہیں تو وہ بچوں کو کھلونا دے دیتی ہیں، بچے جو ہیں وہ کھلونے میں بس ان کے ساتھ مشغول ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے بھی ہمارے سامنے کھلونے رکھے ہیں، یہ دنیا داری، یہ دنیا کے معاملات، ہم اصل کو چھوڑ کے بس ان کھلونوں میں ہم ڈوب جاتے ہیں، اپنا وقت ان کھلونوں سے کھیلتے ہوئے گزار دیتے ہیں۔ تو ساتھیوں، یہ بڑی جو کہنے کا مقصد ہے، جو اصل زندگی ہے وہ ہماری وہی ہے جو ہم نے مرنے کے بعد جو ہمیں زندگی ملے، اور وہ زندگی جو ہے اس کے لیے تیاری، اس کے لیے ایسٹ بنانا۔ تو میں آپ بھائیوں کو بڑا خوش نصیب سمجھتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو آپ کو ایک اللہ کے ولی، اپنے دور کے غوث، آپ کا دست شفقت آپ کو ملا، سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی رہنمائی آپ کو ملی، اور ان کی زندگی کا مقصد آپ سے انہوں نے روحانی رشتہ جوڑا، اور وہ اس رشتے پہ اتنا وہ کرتے تھے کہ بس میں بھی بنگالی، آگے بھی کچھ کہہ دیتے، میں نہیں کہتا، میرا سب کچھ بنگالی۔ وہ بنگالی اس لیے ہے کہ جو تاج محل بنایا سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے، دین کی سربلندی کا تاج محل، اسلام کی سربلندی کا تاج محل، ذہن میں ایک خاکہ بنایا، بلیو پرنٹ بنایا، ایک خاکہ بنا دیا،
اور اس خاکے کی امپلیمنٹیشن کے لیے آپ نے پوری دنیا کا سفر کیا. آپ نے پوری دنیا کا سفر کیا کہ جو خاکہ میرے ذہن میں ہے، اس خاکے کی میں رنگ بھرنے کی، اس کو پروان چڑھانے کی، اس بلڈنگ کو بنانے کی، وہاں اس کے کاریگر، اس کے کام کرنے والے انجینئر، اس کو پائے تکمیل تک پہنچانے والے، ان کی ضرورت تھی. اور آپ اس انتخاب میں آپ ساری دنیا میں آپ نے سفر کیا، سب کو آزمایا، ایک کو آزمایا، دوسرے کو آزمایا، تیسرے کو آزمایا، ادھر گئے، برما گئے، ممباسا گئے، کیپ ٹاؤن گئے، ہندوستان گئے، افریقہ چھان مارا، برما گئے. کوئی کاریگر نہیں ملا جو خاکہ ذہن میں بنایا ہے کہ اس کو کون پایہ تکمیل تک پہنچائے گا. بھائیو، چلتے چلتے جب بنگال کی سرزمین پہ قدم رکھا تو اس جذبات میں ڈوبی ہوئی بنگال کے جو بھائیوں کے اندر جو چھپی ہوئی جو جذبہ تھا، ایک نباس کی طرح آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر معلوم کیا کہ یہ ہے وہ دیوانے، وہ مستانے، وہ عاشقان رسول جو میرے ذہن کا تاج محل ہے، اس کو یہ پایہ تکمیل تک پہنچائیں گے. تو انہوں نے آپ کو تلاش کیا، سرچ کیا، جگہ 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 جگہ، یہ ٹیلنٹ کہاں ہے، یہ جذبہ کہاں ہے. تو وہ جذبہ آ کے بنگال میں ہمیں بنگال میں پھر سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نہیں، بس مجھے جس کی تلاش تھی مجھے وہ تلاش جس کی تھی وہ مجھے اللہ نے دے دیا. تو بھائیو، پھر آپ نے دیکھا کہ میرے شروع میں جو اپنی تمہید ہے میری کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس زندگی کے لیے، کیا ایسٹ بنانے ہیں، کیا اثاثہ بنانا ہے کہ ہم ساتھ لے کے جائیں. تو آپ کو سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو اتنا ایسڈ آپ کے سامنے رکھ دیا، ایسے انبار رکھ دیا آپ کے سامنے کہ اٹھاؤ، جتنے اٹھا سکتے ہو ساتھ لے جانے کے لیے. کیا ہے وہ انبار، وہ موتی کیا ہے؟ رکھ دیا آپ کے سامنے موتی کہ اٹھاؤ جتنے اٹھا سکتے ہو اس سفر کے لیے. وہ ایسڈ جو لمبے عرصے تک جس نے ہمارا کام آنا ہے، وہ موتی آپ کے سامنے رکھ دیے. وہ موتی کیا ہے؟ کرنے کے کام کتنے لوگ ہیں، کرنا چاہتے ہیں، کر نہیں پاتے، سمجھ نہیں آتی کیا کروں، رستہ نہیں ملتا. اور آپ تو کس نے خوش قسمت ہے کہ آپ کو جناب یہ جامعہ دے دیا. اب جامعہ سے آپ کا تعلق جو ہے وہ مجھ سے زیادہ آپ بہتر جانتے ہیں. بچہ بیمار ہے، پریشان ہے، مدرسے کا جناب منت مان لی، ادھر دے دی، اللہ کرتا ہے بچہ ٹھیک ہو جائے. کاروبار میں مندی ہے، دنیا داری بھی کرنی ہے،
اس کے بغیر تو کام نہیں چلتا، لیکن پرائرٹی نمبر 1 ادھر ہے. تو دھندا ہے، کاروبار میں مندی ہے، کیا کیا جائے؟ چلو بھائی آسان رستہ ہے. ایک کون سا رستہ بھائی؟ وہ سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے لیے بنایا. ایسا ہے یا نہیں ہے؟ چلو جامعہ میں کر بھائی، جامعہ کیا. اچھا جامعہ میں کیا ہوا؟ جامعہ بن گیا، ٹینا سے شروع کیا، بمبو لگائے، آج کرتے 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 آج وہ ایک مہان عظیم الشان ایک ادارہ بن گیا. ہمارے بابا اس میں تھے، آپ کے بزرگ تھے، پھر ان کے چلتے چلتے آپ آ گئے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ جذبے جو ہیں وہ مان نہیں پڑ رہے، جذبوں میں نکھار آ رہا ہے، اٹھان آ رہا ہے، جذبے اٹھ رہے ہیں. میں آپ میں جذبہ دیکھتا ہوں، پر آپ سے زیادہ تو میں آپ کے بچوں میں آپ سے زیادہ جذبہ دیکھ رہا ہوں. یہ کیا ہے کہ آپ کو سینہ بسینہ یہ چیزیں آپ تک منتقل ہو رہی ہیں، اور آپ خوش قسمت ہیں. لوگ آج کی دنیا میں لوگ اپنی اولادوں کے لیے پریشان ہیں. آج دنیا میں بد اخلاقی اور بے حیائی اور لاؤبالی اور کیا کچھ نہیں ہو رہا. لوگ پریشان ہیں اپنے اولاد کے لیے. اور میں باجی کے بچوں کو دیکھتا ہوں تو ان کی اولادیں جو ہیں اپنے والدین سے 100 قدم آگے، وہ اس مشن کو، اس تاج محل کے لیے وہ سرگرداں ہیں، وہ کام کر رہے ہیں. تو آپ بڑے خوش قسمت ہیں. آپ کو جامعہ دیا، انجمن دیا، سلسلہ دیا، غوثیہ کمیٹی سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کی ویژن کو میں سلام پیش کرتا ہوں. غوثیہ کمیٹی بنائیں، ایڈمنسٹریٹو یونٹس آپ کے ہیں، اس پہ مطابق آپ اپنی کمیٹیاں بنائیں. سمجھ نہیں آ رہی تھی، آپ کو آ رہی تھی کہ کمیٹیاں بن جائیں گی. کمیٹیاں کیا کریں گی؟ کمیٹیاں بن گئی. آج اللہ کے فضل سے ان کمیٹیوں کے ذریعے سے جو اسلام کی سربلندی کا کام ہو رہا ہے، اس کی دنیا میں مثال نہیں ہے. اور غوثیہ کمیٹی اس امتحان میں، جو کورونا کا امتحان تھا، اس امتحان میں بڑے بڑے جغادری جو ہیں وہ ناکام ہو چکے ہیں. انسان ہار چکا ہے یہاں آ کے، انسانیت یہاں پہ بازی ہار چکی ہے، کیونکہ رشتوں نے ساتھ چھوڑا ہے، رشتوں نے ساتھ چھوڑ دیا. اللہ معافی دے کہ کورونا میں لوگ، بھائی مرتا تھا، لوگ وہ قریب نہیں جاتے تھے، باپ بیٹے کے قریب نہیں جاتا تھا. سارے رشتے جو تھے وہ جواب دے گئے. تو میرے ساتھیوں، یہ آپ کی روحانی تربیت تھی. یہ آپ وہ جو سپارک تھا، وہ ایک ولی کامل کے جو نظر پڑی تھی آپ پہ، یہ اس کا یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی؟ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی؟ یہ ایک ولی کی نظر پڑی آپ پہ. انسان، سارے انسان ہار گئے، رشتے ہار گئے، باپ ہار گیا، بیٹا ہار گیا، دادا ہار گیا، ماں ہار گئی. جیتا تو کون جیتا؟ باجی کا بچہ جیتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا آپ پہ کرم ہے، احسان ہے. اور آپ نے جو کردار ادا کیا اس مشکل وقت میں،
یہ اب تاریخ کا حصہ بن چکا ہے. اور یہ آپ کے ایمبولینس آپ کے ساتھ جائیں گے، یہ ایسڈ ہے آپ کا. آپ نے بہت صحیح وقت پہ انویسٹمنٹ کی، آپ نے اپنے خدمت کی، اپنے آپ کو پیش کیا، موت کی پرواہ نہیں کی. یہ بہت بڑی، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے. یہ ساری دنیا محروم ہو گئی نا. مجھے بتائے کوئی، اگر کامیاب ہوئے تو آپ ہوئے. تو ساتھیوں، اب اس کامیابی پہ ہم نے آپ کا پیغام ساری دنیا تک جانا چاہیے. آپ، یہ ٹیسٹ تھا، آیا، گزر گیا، آپ اس میں کامیاب ہو گئے، لیکن یہ جو لوگ کسی امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں، جو قابل لوگ ہوتے ہیں، کچھ تو ہوتے ہیں کہ کچھ تھوڑی دیر بعد جا کے کالج اور اسکول اور مدرسہ اور اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کیونکہ ان کے بس کی کام نہیں ہوتا پڑھنا. ایسا ہے نا. کچھ آپ کی طرح ہوتے ہیں کہ وہ ہمیشہ فرسٹ ڈویژن میں ہی کامیاب ہوتے ہیں. جی، تو جو کامیاب ہوتے ہیں وہ پھر ایک ڈگری سے پھر دوسری ڈگری کی طرف جاتے ہیں، دوسری سے تیسری پہ، پھر اسپیشلائزیشن کی طرف جاتے ہیں، پھر وہ ریسرچ کی طرف پھر چلے جاتے ہیں. جو لائق ہوتے ہیں، جو نالائق ہوتے ہیں ان کے لیے آرام ہے، اب بیٹھے رہتے ہیں. تو آپ ایک امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں، آپ لائق بچے ہیں، آپ کامیاب ہو گئے ہیں. اب آپ کو مزید امتحانات بھی آپ کو دینے پڑیں گے. امتحان آپ، اور امتحان بھی، آپ کچھ گھبرا گئے ہیں؟ گھبرائے تو نہیں ہے؟ آپ نے چلنا ہے، آگے چلنا ہے. غوثیہ کمیٹی ہے، دعوت الخیر ہے. دعوت الخیر ایک پوری دنیا، پوری انسانیت کو ایک میسج کورونا میں گیا، اور ہم نے پریکٹیکلی دنیا کو یہ میسج دینا ہے کہ جو لوگ اس دنیا کو دہشت گردی کا، بے امنی کا، فساد کا، اس کو گہوارہ بنانا چاہتے ہیں، دعوت الخیر انشاءاللہ خیر کی خیرات لے کر پوری انسانیت میں یہ خیرات بانٹے گی، اور امن، شانتی، پیار، محبت اور اللہ اور رسول کی رضا کا علم لے کر پوری دنیا جو ہے وہ اس سے انشاءاللہ روشناس ہو. آپ مبارکباد کے مستحق ہیں. آگے بڑھنا ہے، جامعہ کی خدمت، انجمن کی خدمت، غوثیہ کمیٹی کی خدمت، دعوت الخیر میں خیر پھیلانے کی جو مہم ہے، اس کے لیے اپنے آپ کو والنٹیئر کر دیں، اس کو پھیلائیں. پیار، محبت اور حضور کا عشق، حضور کی محبت، یہ جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اللہ لا ایمان لمن لا محبت اللہ. ایمان، آپ کی محبت، امت مسلمہ کو محبت کا درس بھی دینا ہے، پیار کا درس دینا ہے، آقا سے تعلق کیسا ہونا چاہیے یہ درس بھی دینا ہے، آقا کی مقام سے امت مسلمہ کو روشناس کرانا ہے. آپ کا مقام کیا ہے، آپ کی ذات ہمارے لیے کتنی عظمت رکھتی ہے. حضور کے فرامین کو لے کر پوری دنیا میں انشاءاللہ
دعوت الخیر کے ذریعے سے اس پیغام کو ہم نے لے کے جانا ہے، امن، سکون، شانتی اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، اور آپ کے اس محبت کے پیغام کو دنیا میں پھیلانا، اس کو اپنی زندگی کا نصب العین بنائیں۔ یہی تقاضا تھا سید احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یہی تقاضا تھا سید طیب شاہ رحمۃ اللہ علیہ کا، یہی تقاضا ہے حضرت طاہر شاہ صاحب کا۔ ہم سب، ہم نے ان اکابرین، ان ہستیوں کی جنہوں نے ہمیں یہ ان نعمتوں سے نوازا ہے، ہم نے بس ایک عہد کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم نے ان کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ہم نے ان کے پروگرام کو آگے لے کے جانا ہے، ہم نے دنیا کو امن کا گہوارہ بنانا ہے، ہم نے خیر کی نعمت جو ہے اس کو تقسیم کرنا ہے، بانٹنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم کو ان بزرگوں کی، اولیاء اللہ کی جو ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں، ان ذمہ داریوں کو اللہ پورے کرنے کی توفیق دے، اور دعوت الخیر جس نے ایک ہمارا سر فخر سے بلند کیا ہے، آپ کے کردار کی وجہ سے آج ہم غوثیہ کمیٹی کا نام لے کے دنیا کے جس سٹیج پہ بھی میں جاتا ہوں، وہاں میں اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے کہتا ہوں کہ ہاں، باجی کے بچوں نے ہماری لاج رکھی ہے، ہماری عزت رکھی ہے، دنیا کو بتا دیا ہے کہ جو صحیح عاشق رسول ہوتے ہیں وہ کبھی حضور کی امت کو یا انسانیت کو مشکل وقت میں چھوڑتے نہیں ہیں، بلکہ ان کا دامن آگے کر کے ان کو سینے سے لگاتے ہیں، اور آپ نے یہی کیا، آپ نے انسانیت کی خدمت کی، آپ نے ایک مثال قائم کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کی اس خدمت کو قبول فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔